اپنے عنوان سے ہی یہ بات واضح ہے کہ ہم ایک غیر معمولی شخصیت کے ایک غیر معمولی تصور پہ بات کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اقبال کا تصور حریت کیا ہے، اس کا اندازہ کیسے ہم لگا سکتے ہیں؟ میں ڈاکٹر علی جائے عزت بیکوچ، جو بوسنیا کے انقلابی رہنما بھی تھے اور بعد میں بوسنیا کے صدر بھی رہے، ان کی کتاب ہے اسلام ان دا ایسٹ اینڈ ان دا ویسٹ۔ اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا سوویت یونین کی وجہ سے پورا کلچر تباہ ہو چکا تھا اور ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی اور کوئی ریئلائزیشن نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں یا ہم لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں دنیا سے کیسے الگ کرتا ہے، یہ ہمیں دنیا سے کیسے ممتاز کرتا ہے، اور کون سے اس کی وہ خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر بطور ایک انگریڈینٹس آف فیتھ ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تک علامہ اقبال کا کلام ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے لیے کہ ایک بین الاقوامی اسلامی تنظیم ہے مؤتمر العالم الاسلامی، پاکستان سے بھی کچھ لوگ عبداللہ دادابھائی صاحب اور راجہ ظفر الحق صاحب اور اس کے اور کچھ جید زعماء اس کے عہدیدار رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مؤتمر عالم اسلامی کے رکن رہے اور مؤتمر عالم اسلامی کی دعوت پہ انہوں نے فلسطین کا دورہ کیا علامہ اقبال نے۔ تو مؤتمر عالم اسلامی نے اقبال کی کتابیں لوکل بوسنین ڈائلیکٹ میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کروا کے پبلش کی وہاں پہ۔ تو ڈاکٹر علی جائے عزت بیکوچ لکھتے ہیں کہ اقبال کو پڑھ کر ہمارے اندر یہ ریئلائزیشن آئی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ ہمارے اندر کیا چیز شامل کرتا ہے، اور اس سے ہم نے دنیا کے اندر ایک اپنا وقار حاصل کیا، سوویت یونین کے خلاف ہم لڑے، ہم نے قربانیاں دی اور ہم نے آزادی حاصل کی۔ دوسری میں ایگزامپل اقبال کے جو تصور حریت ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جہاں پہ ہوئی، وہ مثال آپ کے سامنے میں انقلاب ایران کی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو اس سے اتفاق ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں سے قطع نظر جہاں ایک جدوجہد ہوتی ہے، موومنٹ ہوتی ہے، وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا سلوگن استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایران کے دو نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ریولوشن کو لیڈ کیا۔ اگر آپ انٹلیکچولی ایکڈیمکلی دیکھیں تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہیں، اور اگر آپ ادروائز ریلیجیسلی اسپرچولی ان کا دیکھیں تو وہ حضرت مولانا خمینی ہیں۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی ایران میں ایک ادارہ ہے حسینیہ ارشاد تہران میں، اس میں ڈاکٹر علی شریعتی آپ تشریف لے کے گئے، اقبال ڈے پہ خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جب تقریب میں کچھ لوگ تھے جو ایک مخصوص نقطۂ نظر پہ بہت زیادہ ایمفسس تھا ان کا، تو انہوں نے اٹھ کے کہا، انہوں نے کہا جی اقبال کے بارے میں کہ آپ کو پتہ ہے اقبال کون تھا اور اقبال نے کیا کیا اور اقبال نے کیا کہا، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں یہاں ایران اور تہران کے اندر بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر علی شریعتی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اقبال کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کون اقبال جس کے اوپر ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں یا جس کا ہم آج دن منا رہے ہیں؟ یہ میں ڈاکٹر علی شریعتی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اقبال کون ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو کسی ایک جگہ پہ مرتکز کر کے دیکھنا چاہیں تو وہ علامہ اقبال کی صورت اور علامہ اقبال کی فکر ہے۔
اور خود حضرت علامہ خمینی کے جو تقاریر تھیں اور ان کی جو خطابات ہوتے تھے انقلابی جلسوں کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں وہ علامہ اقبال کو کوٹ نہ کرتے ہوں، علامہ اقبال کی نظمیں نہ پڑھتے ہوں۔ آج بھی بہت سے یہاں سے پروفیسر صاحبان کو وہاں جانے کا موقع ملا ہوگا، ناچیز کو بھی وہاں جانے کا موقع ملا۔ ہر لائبریری کے اندر گوشہ اقبال لاہوری انہوں نے الگ سے بنایا ہوا ہے، اور ایک بڑی مشہور غزل ہے اقبال کی زبور عجم کی کہ چوں چراغ لال سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانو من جان شما، غوط حاصل در ضمیر زندگی اندیشم تا بدستا بردام افکار پنہان شما، حلقہ گرد من زنے دے پہ کلانے آب و گل، آتش در سینہ دارم از نیا گانے شما۔ تو بڑی ایک وہ خوبصورت ردم ہے اس کا، اور اگر فارسی جانتا ہے تو وہ یہ سن کے جھوم اٹھتے ہیں۔ اور یہ ہے بھی اجمیوں کے بارے میں، ایرانیوں کے بارے میں، یعنی عطار، نظیری، رومی، سنائی، اور یہ وہ سارے لوگ، جامی، فخر الدین عراقی، جن سے اقبال نے علم سیکھا، جن سے اقبال نے حریت کے، آزادی کے تصورات سیکھے، یہ ان کی عظمت کے بارے میں ہے۔ اور انکریج کیا ہے اقبال نے عجم کے لوگوں کو کہ میرے گرد آؤ، اور میں نے اس آگ کو دوبارہ سے روشن کیا۔ تو اس لیے ایران کی انقلاب کے ہر جلسے میں علامہ اقبال کے یہ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ آئیں تاجکستان میں، جب سوویت یونین کے خلاف تاجکستان میں فائٹ ہو رہی تھی، تو تاجکستان کے اندر ایک آرگنائزیشن تھی، وہ یعنی جن کو آج کل میڈیا کی لینگویج میں اسلامسٹ کہا جاتا ہے، تو وہ ایک مثبت اسلامی سوچ کے لوگ تھے، وہ اقبال سے انسپائرڈ تھے، اور ان کی جو ترانہ تھا انقلابی، اور اس کے بارے میں یہ بھی یعنی وہاں یہ پرسیپشن تھا کہ اگر تاجکستان کو آزادی ملتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ تاجکستان کا قومی ترانہ بن جائے، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظم ہے، یہ بھی زبور عجم میں ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غنچۂ خوابیدہ چون نرگس نگیرا خیز، کاشانہ معرفت بد آراج غما خیز، از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہمہ ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، کہ فرنگ نے پوری دنیا کو برباد کر دیا، اس کے لہجے کی مٹھاس، مگر اس کے اندر کی زہر سے میں فریاد کرتا ہوں، اور اے حرم کو تعمیر کرنے والے، اس جہان کی تعمیر کے لیے دوبارہ اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ، گہری نیند سے اٹھ۔ تو یہ ایک بڑا ردم ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اقبال اور حریت پہ تیسری جو ایگزامپل میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم سوری، میں پچھلے سارے سلسلے میں ٹریولنگ میں رہا، اور میں وہ پریزنٹیشن اپنی جو کچھ پکچرز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک سورس آف انسپریشن ہے ہمارے لیے، میں وہ اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کرتا تو آپ کو پریکٹیکلی اندازہ ہوتا۔ قائد اعظم کے بے شمار ایسے جلسے ہیں، مسلم لیگ کے، قائد اعظم کے، جن کے پیچھے جو وہ اپنے آزادی کے جدوجہد کے جتنے سلوگن وہ استعمال کرتے تھے، وہ علامہ اقبال کے اشعار کے مختلف ٹکڑے اور پورے اشعار ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک تصویر مجھے یاد ہے، قائد اعظم نے تراکلی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، شیروانی اور نیچے پاجامہ پہنا ہوا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں کھڑے ہیں، اور سامنے مائک ہے، پیچھے مسلم لیگ کی پوری کیبنٹ نظر آ رہی ہے، اور جو بینر لگا ہوا ہے اس بینر کے اوپر علامہ اقبال کی جو بڑی مشہور ان کی نظم ہے، ایک طویل نظم ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا یہ اٹھایا گیا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو مسلم لیگ کا بھی، قائد اعظم کا بھی، جتنی یہ تحریک پاکستان تھی، اس کا جو سورس آف انسپریشن تھا، اس کے پیچھے جو قوت تھی، وہ حضرت علامہ اقبال کی فکر کی قوت تھی۔ تو آج اس ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان اقبال کی فکر حریت کا نتیجہ ہے،
اور وہ کہ آج ہم سے الگ ہے لیکن ہمارے ساتھ آزاد ہے۔ بنگلہ دیش وہ بھی اقبال کی اسی فکر حریت کا نتیجہ ہے، اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی وہ بھی اقبال کے آئیڈیاز کے اوپر ہوئی۔ اور اس کے بعد اس وقت جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے، میں حیران ہوا، مجھے کئی افغان اسکالر سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال نے خود اپنے بارے میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ میں برہمن ذات کشمیری تھے میرے آباء و اجداد، وہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال نے خود اپنے بارے میں یہ نہ لکھا ہوتا تو ہم کبھی بلیو ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اقبال ایک نان افغانی ہے۔ جس طریقے سے اقبال نے افغانستان کو سمجھا، جس طریقے سے اقبال نے افغانستان کے لوگوں کو سمجھا، قبائل کو سمجھا، ان کے بارے میں لکھا، تو آج بھی قبائل کے اندر اور خاص طور پہ جو پرشین سپیکنگ قبائل ہیں اور اس وقت جو وہاں پہ سوچ اس وقت بھی ڈومینیٹ کرتی ہے، ان کے اندر بہت زیادہ اقبال ریڈنگ کی جاتی ہے۔ مجھے واشنگٹن ڈی سی میں ایک افغان ٹیکسی ڈرائیور سے میں ملا تو اس سے پاکستان کے بارے میں، اقبال کے بارے میں بات کی، تو اس نے کہا کہ ہم یہاں جتنے افغان کیب ڈرائیورز ہیں، جتنے ہم یہاں پہ ہیں، ہم اکثر اوقات یہاں اکٹھے ہوتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ، کبھی 2 مہینے میں ایک دفعہ، اور ہم اپنا وہ روایتی مارچ لگاتے ہیں جو افغانستان میں لگایا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد بیٹھ کے ہم اقبال کے ابیات ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں، اقبال کے اشعار ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور مرزا عبدالقادر بیدر کے اشعار ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو اس لیے افغانستان کے اندر بھی اقبال کی جو فکر حریت ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اور جو میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ کے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاید کوئی تحریکی جلسہ حریت کا، آزادی کا، کوئی فکری سیمینار کشمیر کی حریت اور کشمیر کی آزادی پہ ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر علامہ محمد اقبال کی فکر حریت سے استفادہ نہ کیا گیا ہو۔ اور یہ اقبال کی فکر کا اثر ہے، اور اقبال نے یہ میں نے جتنے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں ان سب کے بارے میں اقبال نے لکھا ہے۔ میں ابھی آگے چل کے آپ سے ملا زیدہ زیغم لولابی کا بیاض ہے، اقبال کی آخری کتاب جو ہے مغان اعجاز اردو میں، اس کے اندر اقبال نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پڑھ کے کہ اقبال کشمیر کو اور کشمیریوں کو اور کشمیریوں کے جذبہ حریت، جذبہ آزادی کو کہاں پہ ریٹ کرتے تھے۔ اس کا میں ایک شعر آپ کے سامنے ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے کہ جس خاک کے زمین، یہ کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ہے، جس خاک کے زمین میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند۔ اس کے بعد یہ وہ پرسپیکٹو ہے جو عملاً پوری دنیا اسلام کے اندر اقبال کی فکر حریت کا اثر ہے۔ اقبال نے ترکوں کے بارے میں، آٹومنس کے بارے میں جو کچھ کہا، آپ رجب طیب اردگان کی وہ سپیچز سنے جو انہوں نے پاکستان میں آ کے کی ہیں، کوئی سپیچ اردگان کی ایسی نہیں ہے جس میں اس نے اقبال کی ترکوں کے بارے میں کی گئی گفتگو کو نقل نہ کیا ہو۔ اور ترکی کے ایک شاید ان کے کسی جلسے کی، یہ جب کو ہوا حزمت موومنٹ کا 3-4 سال پہلے، اس کو جب انہوں نے ناکام کیا تو بہت بڑا جلسہ اردگان نے کیا، اور اس میں اردگان نے اقبال کا یہ شعر پڑھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ ڈرو نہیں اے عثمانیوں اگر تم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو اس سے پیچھے مت ہٹو، کیونکہ 1,000 ستارے بجھیں تو صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ تو یہ اقبال کی وہ عملی ایک ہمارے سامنے ان کے جذبہ حریت کی اور اس کی ایک تصویر ہے۔ اس کے بعد فلسافیکلی بہت سی باتیں اس میں کی جا سکتی تھی جن کا اشارہ آنریبل ڈاکٹر جاوید صاحب نے بھی دیا ہے اور آنریبل سیفی صاحب نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے۔ اس میں میں 1-2 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو جذبہ حریت ہے
اس کے بارے میں آپ اگر اسرار خودی میں پڑھیں تو علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اقبال نے بہت زیادہ اپنے کلام میں پریز کیا، ان کی پوائنٹ کو آپ دیکھ لیں، دیگر صوفیاء کے جو تصورات ہیں ان کو بھی علامہ اقبال نے اپنے ہاں جگہ دی، اور صوفیاء کا جو تصور حریت ہے اس سے علامہ اقبال نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اب یہ چونکہ ایک کتاب کا موضوع ہے اقبال کا تصور حریت، تو بہت ان ڈیپتھ بات کی جا سکتی ہے کہ عطار کے مصرے اقبال نے کس طریقے سے استعمال کیے حریت اور آزادی کے لیے، حافظ شیرازی کے مصرے اقبال نے اور حافظ شیرازی کی اصطلاحات اور ترکیبات کو اقبال نے کیسے استعمال کیا حریت کے لیے، نظیری نیشاپوری کی تنبیہات کو، تشبیہات کو، اشاروں کو، کنایوں کو، رمز کو کیسے اقبال نے اپنے ہاں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مولانا رومی جو کہ اقبال جن کو اپنا مرشد کہتے ہیں، مولانا رومی سے اس حوالے سے اقبال نے کیسے استفادہ کیا۔ ابھی ہمارے آنریبل اکرم سہیل صاحب، آپ نے حضرت سلطان باہو اور اقبال کا ذکر کیا، میں ایک بڑی ایسی انوکھی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، خود میں نے جب ڈسکور کی تو میں حیران رہ گیا۔ یعنی آپ اقبال کی جو نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اوپر سب سے نمائندہ پوائنٹ کون سی ہے؟ خودی کا سر نہاں، کہ میں آپ کے سامنے دو پوائنٹس پیش کروں گا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، سرم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، نہ مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کا انتقال ہوا ہے 1938 میں، اور حضرت سلطان باہو کا انتقال ہوا ہے 1691 میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں۔ تو گیپ ہے، اقبال بعد میں آئے ہیں، حضرت سلطان باہو پہلے آئے ہیں، اور تقریباً 1920 کے لگ بھگ کشمیری بازار لاہور میں اللہ والے کی قومی دکان تھی، جو انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب نور الہدیٰ، عین الفقر، ماق الفقر، شمس العارفین، یہ ان کی کتابیں جو تھیں انہوں نے شائع کی۔ اب یہ ایک بڑی اتفاق کی بات ہے کہ حضرت سلطان باہو کی دو کتابیں، غالباً ایک نور الہدیٰ اور دوسری کلید التوحید ہے، ان دو کتابوں کے اندر حضرت سلطان باہو کی ایک نظم ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ اقبال کی یہ نظم یعنی قافیہ، ردیف، بحر، اوزان، ردم، ہر چیز اس کی اسی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اب میں پہلا شعر اقبال کا پڑھوں گا، مطلع اقبال کا پڑھوں گا، اور دوسرا میں حضرت سلطان باہو کی نظم سے مطلع پڑھوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اب میں حضرت سلطان باہو کی غزل پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، کلید کفل جناں لا الہ الا اللہ، نجات مردوں میں جان لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں، نہ بود ملک ملائک، نہ دور چرخ کبود، کہ بود دور امام لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال کے جتنے نظریات ہیں حریت کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں، فقر کے بارے میں، خودی کے بارے میں، عشق کے بارے میں، انسانی کامل کے بارے میں، مومن کے بارے میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اقبال نے حضرت سلطان باہو اور اس قبیل کے دیگر جید صوفیاء سے اخذ کیے۔ یہ نظم اس کی ایک مثال ہے۔ تو اس طرح ہم یعنی اقبال کی جو فکر حریت ہے، اقبال نے کیسے استفادہ کیا صوفیاء کرام سے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور یہ اقبال کا آرٹ جو ہم بڑا آرٹ کہتے ہیں بطور ایک آرٹسٹ کے، وہ یہی ہے کہ اقبال نے دنیا بھر کے سمندر اپنے سینے میں سمو لیے، اور پھر جو فکر تبازاد
اپنے عہد اور عصر اور زمانے کے مطابق اس کے سینے میں اللہ نے رکھی تھی، اس نے ان سب موتیوں کو یکجا کر کے اسلام کو زندہ کیا دوبارہ اپنی ان افکار کے ساتھ۔ اور اسی طرح میں یہ عرض کروں کہ میرا گو کے تعلق ایک خانقاہ سے ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، میرا ایک نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے صوفیاء کی خدمات کا، اس میں ہمیں بہت انبائسڈلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہماری سوسائٹی یعنی کشمیریوں کے جذبہ حریت کے اندر سے آپ مولانا طاہر غنی کشمیری کو نکال دیں، مولانا توفیق غنی کشمیری کو نکال دیں، آپ امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس میں سے آپ چند دموں کے لیے حذف کر دیں، کشمیر کے جذبہ حریت میں کیا باقی رہے گا؟ یہ جذبہ حریت دین ان صوفیاء کی ہے۔ ہمیں بہت کیئرفل رویہ اس بارے میں اپنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پچھلے ابھی تو ہیلری کلنٹن نے اور بہت سے عرب و عجم کے ذمہ دار لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو انسان کو چونکا کے رکھ دیتی ہیں، اور میں یہ اس لیے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں یا میرے ادارے ہیں یا جو بھی ہے، ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے، نہ کسی ڈونر ایجنسی سے، نہ کسی کنٹری سے، نہ کسی اور اس سے۔ تو وہ میں ایک بار کا اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ میں فرقہ پرست نہیں ہوں یا کسی کی فنڈنگ پہ، کسی ملک کی فنڈنگ پہ میری خانقاہ یا میرا ادارہ نہیں چلتا، تو اس لیے میں اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو بہت کیئرفلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چند کانٹمپریری مثالیں حریت اور صوفیاء کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تحریک پاکستان، اس کے اندر بہت ویزیبل ڈیوائیڈ تھا، مسلمانوں کے اندر بہت جید علماء کرام ایک طرف کھڑے تھے، میری زبان لرزتی ہے ان کے اسماء گرامی لیتے ہوئے، ان کی جتنے بڑے علمی قد کاٹ تھے جنہوں نے پاکستان کی تحریک اور قائد اعظم کی اور پاکستان کے وجود سے جنہوں نے اختلاف کیا، بہت بڑے لوگ تھے، ان کا نام بھی میرے جیسا کامل آدمی اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن جتنی صوفیانہ فکر تھی وہ سارے بیک آواز ایک طرف کھڑے تھے اور وہ پاکستان کی حمایت کے اندر تھے۔ اور پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ پی کے اندر دیکھ لیں صوفیاء کا اس میں بڑا عملی حصہ ہے۔ خود یہ کشمیر، آزاد جموں کشمیر جسے کہتے ہیں، پیر صاحب افغانہ تھے، عز الدین سید یوسف الگیلانی بغداد کے رہنے والے تھے۔ جب فرینچ فورسز آئی ہیں بغداد میں، پیر یوسف الگیلانی نے فرینچ فورسز کے خلاف جہاد کیا، وہاں وہ فرینچ قبضہ ہو گیا، جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو پیر صاحب وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں آ گئے، انڈو پاک میں آ گئے، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، اور انہوں نے یہاں آ کے پشتو زبان سیکھی، اینڈ دے سیٹلڈ ان وانا۔ اور آپ تاریخ پڑھیں ان قبائل کی جو یہاں پہ آئے، لشکر پیلا وانا تھا جس میں 3 قبائل، بٹنی، محسوب، وزیر، یہ 3 قبائل پیر صاحب کے لشکر میں تھے۔ اور ہمارا جو خاندان ہے، کیونکہ ہم سلسلہ میں قادری ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت محبت عقیدت ہمارے خانوادے میں ہے، تو ہمارا خانوادہ جو تھا کہ اس وقت یہ نفرت نہیں تھی، پنجابی، پختون، کشمیری، سندھی، بلوچ، مہاجر، لوکل، یہ کوئی اس وقت تقسیم نہیں تھی، اور سب کا اکراس دا بورڈ احترام ہوتا تھا، یعنی کردار کی عظمت پہ احترام ہوتا تھا، لینگویج یا ریجن یا ذات پات کی کوئی تعلق اس سے نہیں رکھتی تھی۔ تو ہمارا خانوادہ بھی بہت انفلوئنس رکھتا تھا آج کے جو کے پی کے ہے یا فاٹا کے جو ایریا سندھ میں، تو ہمارے خاندان کے بزرگ جو تھے وہ پیر صاحب افغانہ کے لشکر میں تھے۔ میرے نانا کو فخر کشمیر کی سند ہے 48 کی جہاد کے اندر، میرے نانا کو، اور میں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں وہ ساری جہاد کشمیر کی یادگاریں ہمارے گھر میں تھیں، اور ہم کشمیر کے نعرے مارتے ہوئے جنگ کے اندر پلے بڑے ہیں، اس لیے کشمیر میرے اندر بستا ہے۔ اور پیرا بانا سید عز الدین یوسف الگیلانی کو
وار کمیٹی آف پاکستان میں آنریری لیفٹیننٹ کرنل بنایا تھا. میں جو آپ کو لنک بتانا چاہتا ہوں, وہاں پہ تھے جب بغداد میں, تو فرینچ آکوپیشنل فورسز کے خلاف لڑتے رہے, وانا میں آ کے سیٹل ہوئے, تحریک پاکستان کے اندر انہوں نے بہت بڑا حصہ لیا, اور اس کے بعد جب 48 کی جہاد آیا تو وہ اپنے لشکر اور قبائل کے ساتھ اس جہاد کے اندر عملاً شریک ہوئے. اس کے بعد جب فرینچ آکوپیشن ہوا الجزائر کا, تو امیر عبد القادر الجزائری جو قاضی تھے, ابن العربی کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے, دمشق کے اندر بہت بڑا ان کی یادگار ہے, اور امریکہ کے اندر ایک شہر القادر ان کے نام کے اوپر انہوں نے ایک اسٹیٹ کے اندر بنایا تھا, اور وہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے الجزائر کے. آپ کہیں بھی انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ان کو سرچ کر سکتے ہیں. وہ صوفی اس فکر سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح جو داغستان وغیرہ اور اس طرف آپ اگر چلے جائیں تو امام شامعی کی جو تحریک تھی وہ ساری صوفی اور فکر تحریک تھی. اسی طرح آپ اگر ترکی کے اندر جو موجودہ اسلامک ریوائول ہے اگینسٹ سیکولرزم, وہ سارا ریوائول دو لوگوں کی تحریک تھی, شیخ محمود افندی کی جو نقشبندی طریقہ کے شیخ تھے, اور شیخ ناظم کی جو قبرص سے تعلق رکھتے تھے, ان کی جدوجہد تھی. تو جہاں بھی حریت درکار ہے, صوفیاء نے ہمیشہ وہاں پہ اپنا ایک بہت کلیدی بڑا اور مؤثر کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد آئیں اقبال کی کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے جتنے ہیروز آپ کے سامنے رکھے سارے وہ ہیروز ہیں جن کا تعلق حریت سے تھا, جو کسی نہ کسی طرح آزادی کے متوالے اور آزادی کے جارے تھے. مثال کے طور پہ اقبال نے سلطان ٹیپو شہید کو بہت زیادہ پریز کیا. ٹیپو کی اقبال قبر پہ گئے, وہ زندہ روپ میں, آپ اگر واقعہ پڑھیں جسٹس جاوید اقبال نے جس طریقے سے لکھا ہے, انسان حیران دنگ رہ جاتا ہے, آنسو رواں ہو جاتے ہیں وہ پڑھ کے کہ اقبال کیسے ان لوگوں سے محبت کرتے تھے. اب یہ جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ یہ کچھ اشعار ہیں جو اقبال کے کسی مجموعہ کلام کا حصہ نہیں ہے, مگر اقبال نے سلطان ٹیپو کی مزار کی حاضری کے بعد یہ اشعار کہے تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اقبال سلطان ٹیپو کی قبر سے حاضری دے کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا ٹیپو سے کیا مکالمہ ہوا. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اس پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک صوفیاء کی اس پہ بڑی پریکٹس ہے, یعنی مراقبہ جس کو کہتے ہیں, اور اس کو کشف القبور کہتے ہیں. علامہ اقبال جب گئے تو انہوں نے وہاں کچھ دیر اکیلے وہ بیٹھے سلطان ٹیپو کے وہاں, اور جب وہاں سے آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ٹیپو سے کیا مکالمہ ہوا. تو علامہ اقبال نے کچھ اشعار پڑھے. ان اشعار میں ایک شعر یہ تھا, علامہ اقبال نے کہا کہ سلطان ٹیپو نے مجھے کہا ہے کہ در جہان نتواں اگر مردانہ زیست ہم چون مرداں جہاں سپردن زندگیست, کہ اگر دنیا کے اندر دلیروں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو پھر دلیروں کی طرح جان دے دینا زندگی ہے. اسی طرح اقبال نے سلطان ٹیپو کو جو خراج تحسین پیش کیا, اقبال کہتے ہیں کہ اتنا عظیم آدمی تھا کہ مشرق اندر خواب و بیدار ہوں, جب پورا مشرق سو رہا تھا سلطان ٹیپو اس وقت بیدار تھے, اور سلطان ٹیپو برسر پیکار تھے. اس کے بعد اقبال نے خوشحال خان خٹک کی ایک نظم لکھی ہے. خوشحال خان خٹک کی نظم کا شعر آتا ہے کسی کو؟ سر آپ مجھے بالکل اللہ سے میں اسٹوڈنٹ سے عرض کر رہا تھا, میں گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. سب سے مشہور شعر جو اقبال کے چند مشہور شعر ہے, سر نے ابھی وہ شعر پڑھا ہے, تھینک یو ویری مچ سر. وہ شعر ہے اقبال کا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یہ خوشحال خان خٹک کی پوائنٹ ہے, اور خوشحال خان خٹک وہ شخص تھا جو مغلوں کے خلاف پختونوں کی آزادی کے لیے لڑتا تھا. یہ انٹرنل ہمارے رفس تھے, بارل تھے, تو وہ پختونوں کی آزادی کے لیے مغلوں کے خلاف لڑ رہا تھا. تو اس پہ علامہ اقبال نے ایک پوئم لکھی, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن,
مغل سے کسی طرح کمتر نہیں، کوہستان کا یہ بچہ ارجمند، کہوں تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خاں کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باز کو مغل شاہ سواروں کی گرد سمن۔ یہ کہتا ہے کہ مغل سے کسی بھی طرح پہاڑوں کا یہ رہنے والا بچہ یعنی پختون کم نہیں ہے، اور اے میرے ہم نشین میں تجھے اپنے دل کی بات بتاؤں کہ خوشحال خان کو وہ اس جگہ پہ اپنی قبر پسند ہے جہاں پر مغل شاہ سواروں کے گھوڑوں کی گرد نہ پہنچے، گرد بھی نہ پہنچے۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا اقبال کی مثنوی مسافر، اب گھبرا تو نہیں گئے؟ اقبال کی مثنوی مسافر، اقبال کی سفر نامہ افغانستان ہے، افغانستان کی اقبال نے اپنا جو سفر ہے وہ مثنوی مسافر میں لکھا ہے۔ آپ نے اگر حریت کو ان ڈیپتھ پڑھنا ہے تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اقبال کی مثنوی مسافر ضرور پڑھیں۔ مثنوی مسافر کے بغیر اقبال کا تصور حریت ادھورا ہے۔ اس میں اقبال نے اقوام سرحد کو جس طریقے سے خطاب کیا، حکمت کلیمی، حکمت فرعونی، لا الہ الا اللہ، اس کے جتنے اسرار اقبال نے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے اقبال کے تصور حریت کے اوپر ہیں، بندہ آزاد کے اوپر ہیں۔ اس میں اقبال نے ضیاء الدین بابر کی قبر پہ آزی اور بابر کو اقبال نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو خوشحال خان کی بارے میں اقبال نے غزل لکھی ہے کہ اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شاہ سواروں کی گرد سمن۔ اقبال بابر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اقبال بابر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خوشا نصیب، خوشا نصیب کہ خاک تو آرمید کی جا، خوشا نصیب کہ خاک تو آرمید کی جا کہ این زمین زدتلس میں فرنگ آزاد ہے۔ کہ بابر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے وہاں پہ قبر ملی، کابل کے اندر تجھے وہاں پہ قبر ملی جس زمین پہ افرنگ کا سحر ابھی تک نہیں ہے، جو فرنگ کے جادو سے آزاد ہے۔ اور پھر اقبال نے تھوڑی سی تنقید دلی پہ کی اور کمپیریزن کیا ہے یہاں دلی اور کابل کا، اور اقبال کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ، کتنا؟ 1000 مرتبہ کابل نکو ترس دلیز، 1000 مرتبہ کابل نکو ترس دلیز کہ عجوزے عروس 1000 داماد۔ اقبال کہتے ہیں کہ کابل 1000 مرتبہ دلی سے بہتر ہے، کیونکہ دلی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی دلہن ہے جو کئی دامادوں کی دلہن بنی ہے، یعنی ہر آنے والے نے اسے تاراج کیا لیکن کابل کو کوئی تاراج نہیں کر سکا۔ اور یہ کتنی کانٹمپریری بات ہے سر، یعنی ہمارے سامنے کا وقت ابھی جو کچھ افغانستان کے اوپر ابھی جس شان سے عقابی شان سے جبتے تھے جو میں بالوں پر نکلے، کس طریقے سے وہ عقابی شان سے جھپٹنے والے اور ان کے میزائلز اور ان کی دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی کس طریقے سے لٹ پٹ کے خجل خوار ہو کے وہ افغانستان سے نکلے ہیں۔ اور کتنی عظیم بات اقبال نے کی ہے کہ کابل کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا ہے طویل عرصے تک، 20 سال کی جنگ تھی مگر افغانیوں نے اپنے جذبہ حریت سے اس جنگ کو جیتا ہے۔ اور افغانیوں کے بارے میں بھی اقبال کی بڑی زبردست ایک پوائنٹ ہے، میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو، طویل ہے وہ۔ اقبال کی پوائنٹ ہے محراب گل افغان کے افکار، ضرب کلیم کے اندر، آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اس میں اقبال نے یہ کہا ہے افغانوں کو، موسم اچھا وافر پانی مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج۔ ہائے ہائے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن دنیا اور فلان اور ڈمکان جہاں خود ہی سرنڈر ہو جائے، حریت سرنڈر ہو جائے، آزادی سلب ہو جائے، آزادی چھین لی جائے،
وہاں تعلیم کس کام کی، وہاں ٹیکنالوجی کس کام کی، وہاں علم و ادب کا فروغ کس کام کا؟ سب سے پہلی چیز تو حریت اور آزادی ہے جس کا دفاع کرنا لازم ہے۔ اس لیے ایک بات کہتے ہیں، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان وہ غافل رخوان، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں۔ سر جو کہہ رہے تھے کہ تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہکانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان وہ اپنے خان۔ یہ اقبال کے نزدیک ایک بہت عظیم اس کا تصور ہے۔ افغان جو ہیں وہ سمبل ہیں۔ اقبال کہتے ہیں افغان باقی کوثر باقی، الملک للہ الحکم للہ۔ اس کے بعد گفتگو کو آخری حصے کی طرف لے جاتے ہوئے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی آپ آڈینس کو یہ بتائیں کہ یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے وہ پہاڑ کا جھونکا محسوس کرتے ہیں۔ اقبال کی ایک نظم ہے غلامی، دو شعروں پہ ہے، یہ پیام مشرق میں ہے فارسی میں، آف کورس میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ آدم از بے بصری بندگی آدم کر، آدم از بے بصری بندگی آدم کر، گوہر داشت ولے نظر طباع جم کر، یعنی از خوے غلامی ز سگاں خوار ترس، من ندیدم کہ سگے پیشے سگے سر خم کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان نے خودی کو گرانے کا، حریت اور آزادی لٹوانے کی انتہا کر دی، ذلیل و رسوا ہونے کی انتہا کر دی کہ انسان نے دوسرے انسان کی غلامی کو قبول کر دیا۔ اس کے اندر ایک گوہر تھا اور وہ گوہر کیا ہے؟ حریت، آزادی، گوہر داشت، اس کے اندر وہ گوہر تھا، وہ موتی تھا، وہ ہیرا تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ نظر طباع جم کر اس نے شہنشاہوں کے اوپر قربان کیا۔ یعنی از خوے غلامی ز سگاں خوار ترس، یعنی غلامی کی عادت نے انسان کو کتے سے بھی بدتر کر دیا۔ غلامی کی سعادت نے، حریت چھوڑ دینے کی سعادت نے انسان کو کتے سے بھی بدتر کر دیا۔ من ندیدم، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سگے ایک کتا پیش سگے سر خم کر، ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سر جھکائے، میں نے نہیں دیکھا۔ یہ صرف انسان کر رہا ہے۔ یہ اقبال کا وہ آئیڈیا ہے، وہ تصور ہے حریت کے بارے میں جو اقبال کو دنیا کے تمام آزادی پسند شعراء کے اندر، آزادی پسند شاعر فلسفیوں کے اندر ممتاز بناتا ہے۔ کچھ اشعار اقبال کی آخری کتاب ارمغان حجاز سے، ارمغان حجاز میں اقبال کی ایک پوئم ہے عالم برزخ، عالم برزخ۔ اس میں اقبال نے ایک ڈائیلاگ لکھا ہے بٹوین قبر اینڈ مردہ۔ قبر جو ہے وہ اقبال کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک مردہ اپنا ڈائیلاگ کرتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کا بھی مجھے اس پہ یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنابی جیوے ہوئی۔ مردہ اپنی قبر سے کہتا ہے کیا شے ہے کس امروز کا فردا ہے قیامت، قیامت کیا ہے، وہ کون سی آج ہے جس کی کل قیامت ہوگی، اے میرے شبستان کہن کیا ہے قیامت۔
اے میری پرانی خوابگاہ، میری راتوں کے بسیرے، مجھے بتاؤ قیامت کیا ہے؟ قبر سے کہتا ہے مردہ۔ اب قبر ریپلائی کرتی ہے، قبر کہتی ہے اے مردہ 100 سالہ، اے 100 سال سے میرے اندر پڑے ہوئے مردے، تجھے کیا نہیں معلوم؟ اے مردہ 100 سالہ، تجھے کیا نہیں معلوم؟ ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، کہ ہر موت کا جو ایک چھپا ہوا نقطہ ہے وہ قیامت ہے۔ اور جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی تو اس کے بعد تمہیں پھر اٹھایا جائے، تو مراد یہ ہے کہ تیری موت کے اندر تیری قیامت پنہا ہے، کہ تم مرا ہے، ہمیشہ مرنے کے لیے نہیں مرا، بلکہ دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے تجھے مارا گیا۔ جب وہ یہ بات کہتی ہے قبر، تو وہ مردہ آگے سے جواب دیتا ہے جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، کی ایسی موت جس کے بعد دوبارہ اٹھنا پڑے، جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں میں تو دوبارہ نہیں اٹھنا چاہتا، میں مر گیا ہوں، بس مر گیا ہوں، معاملہ ختم ہوا، بات ختم ہوئی، کھیل ختم ہوا، میں تو دوبارہ نہیں اٹھنا چاہتا۔ جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت، اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں میں، ہر چند کے ہوں مردہ 100 سالہ، ولیکن ظلمت قدائے خاک سے بیزار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گیا ہے، لیکن اس اندھیر کوٹھری سے میں بیزار تو نہیں ہوں کہ مجھے یہاں سے کھڑا کیا جائے، میں تو اس اندھیر کوٹھری میں اس خاک میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ روح پھر ایک بار سوارے بدن زار، وہ روح پھر ایک بار سوارے بدن زار، ایسی ہے قیامت تو خریدار نہیں کہ میرے جسم میں ایک بار پھر روح ڈالی جائے۔ یار اگلے مصرے کہ وہ روح پھر ایک بار سوارے بدن زار، کہ روح ایک بار پھر میرے تن مردہ میں آ جائے، اور میرا تن مردہ تو سکوت میں پڑا ہے، مزے میں پڑا ہے۔ روح آئے گی، پھر زندگی ہوگی، پھر غم ہوں گے، پھر جدوجہد ہوگی، پھر لڑائی ہوگی، پھر مارکے ہوں گے، پھر کشاکش ہوگی، پھر کشمکش ہوگی، پھر تلاطم ہوگا، پھر طغیانی ہوگی، پھر طوفان ہوں گے، پھر مقابلہ ہوگا، پھر ہمت افزائی ہوگی، پھر جرأت آزمائی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی ہے قیامت تو خریدار نہیں ہوگی۔ اب قبر کا جواب سنیں، وہ کہتا ہے کہ نئے نصیب مارو کجدم، نئے نصیب دام و دد، کہ یہ صرف اژدہا اور سانپ کی قسمت نہیں، یہ صرف چوپایوں اور جانوروں کی قسمت نہیں ہے، فقط محکوم قوموں کے لیے مرگ ابد، جو ہمیشہ کی موت ہے وہ صرف محکوم قوموں کے لیے آتی ہے۔ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں۔ قبر کہتی ہے اس مردے سے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا، مر کے جی اٹھنا، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد۔ ہر ایک کو مرنا ہے اور لیکن ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، مگر جو اللہ کے آزاد بندے ہوتے ہیں، جو مردان حر ہوتے ہیں، ان کو موت بھی مار نہیں سکتی، موت بھی ان کو نہیں مار سکتی۔ پھر قبر یہ سزائے غیب تھی۔ پھر قبر کہتی ہے آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، تو تو محکوم تھا، حریت سے خالی تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ میری خاک کیوں ہے سوزناک۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ میری خاک کیوں ہے سوزناک۔ تیری میت سے، اس غلام کی میت کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حریت سے خالی کی میت کو مخاطب کر کے قبر کہتی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک۔ الحذر، الحذر، الحذر جو ہے، الحذر ایسی کیفیت میں کہا جاتا ہے جیسے بجلی کڑکے نا زور سے، اور کوئی میرے جیسا کمزور دل کا آدمی وہاں بیٹھا ہو
یکدم سال کے قریب بجلی کر کے، تو اس وقت اس کو کہتے ہیں الحذر، الحذر، وہ ڈر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بجلی کی کڑک سے، اس کیفیت کو الحذر کہتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے خوف خوف، الامان الامان۔ الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، قبر کہتی ہے الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل اے خدائے کائنات ہے جان پاک۔ تو اس لیے اقبال کے نزدیک زمین تاریک ہے، مگر جب زمین کے اندر ہوریت سے خالی شخص کی میت جاتی ہے تو زمین تاریک تر ہو جاتی ہے، زمین تاریک تر ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے ٹائم سے تھوڑا ایکسیڈ کر لیا، تو اپنے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض، یہ اقبال کی پوائنٹ ہے، اس میں چند منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ یعنی حریت کا خوگر، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ جو دین تمہیں حریت نہیں دے سکتا، یا وہ موت ہے یا خواب ہے، وہ دین دین نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو، تھر تھراتا ہے جہاں چار سو رنگ ہو، پاک ہوتا ہے زن و تخمی سے انسان کا ضمیر، کرتا ہے ہر راہ کو روشن چراغ آرزو، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں۔ چاک کہتے ہیں جیسے کپڑا چاک ہونا، پھٹ جانا، کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو اس کو سیا جاتا ہے، وہ جو سلائی کا عمل ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک دھاگا ہے ایک سوئی ہے، سوئی کو سوزن کہتے ہیں، اور دھاگے سے جو چیز کو لپیٹا جاتا ہے اسے رفع کہتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ عقل کئی ایسے چاک ہیں جن کو عقل نہیں سی سکتی، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو، وہ چیزیں جنہیں عقل نہیں سی سکتی، عشق بغیر سوئی اور دھاگے کے اس کا رفو کر دیتا ہے۔ ضربت پیہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش۔ ضربت پیہم یہ اقبال کے افکار میں سے ایک بہت مستقل موضوع ہے، اور اسے اقبال نے کراری سے تشبیہ دی ہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو ہے وہ کرار تھا، کرار، اور کرار کا مطلب ہے تکرار کے ساتھ حملہ کرنا اور اٹیک کرنا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ضربت پیہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، ہاتھ نیت کا بت سنگی دلو آئینہ روح۔ آج جو صورتحال کشمیر میں ہے، خاص کر مقبوضہ جموں کشمیر کی، جو ہندوستان کا 5 اگست 2019 کا اقدام ہے، اس کے بعد اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے تجزیات ہیں، لیکن میرا تجزیہ یہ 2 شعر ہیں، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو، ضربت پیہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش، ہاتھ نیت کا بت سنگی دلو آئینہ روح، سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، گردش میں ہو ستارہ کی ہے ناگوار اسے، دل آپ اپنے شام و سحر کا ہے نقش بند، جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند۔ میں والد آنریبل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کا، آنریبل مہمان گرامی کا، تمام
آرگنائزرز کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم موضوع پہ یہ آج کی وزن بپا کی، اور میرے جیسے کامل آدمی کو آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم مل کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس فکر پہ کچھ فیض حاصل کریں اور اپنے ایمان کو، اپنے دل و دماغ کو تازہ کریں. اور اسپیشل تھینکس ٹو آنریبل ماڈریٹر، ایک تو تعارف کے لیے، اتنی محبت کے لیے، بہت اچھے انتخاب اشعار کے لیے، اور پرچی میں بیچنے کے لیے. جب پرچی آ جاتی ہے تو پھر مقرر کی مجبوریاں ہوتی ہیں بہت سی. اور جو آنریبل ڈاکٹر جاوید صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے فرمایا، انشاءاللہ ہم مسلم انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کولیبریشن اقبال پہ اور اس طرح کے دیگر جو ہماری علم کے، فکر کے، دانش کے موضوعات ہیں ان پہ اپنے کولیبریشن کو انہینس کریں. ہم بھی انشاءاللہ آپ کو اپنے ادارے میں مدعو کریں گے. ہماری ریگولر ایکٹیویٹیز مختلف نیشنل انٹرنیشنل موضوعات پہ رہتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا اس میں جو فیوچر ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے، اور اس میں ہم جس طرح بھی ایک دوسرے سے کولیبریٹ کر سکیں، ہر ممکن حد تک ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. میں تمام اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک آخری بات یہ عرض کر دوں کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی یوتھ میں صبر نہیں ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ آج کی تقریب دیکھیں کتنے صبر سے سارے لوگ بیٹھے ہیں. ایک تو ظاہر ہے آف کورس علامہ اقبال ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے ایمان کا سرمایہ ہیں. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس وقت فکر اقبال کو آپ پڑھیں. جیسے قرآن کا ایک فیض ہے نا کہ آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، تازگی پیدا ہو جاتی ہے. اقبال پہ بھی قرآن کا یہ فیض ہے، اقبال کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، تازگی ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.